یونس علیہ السلام سمندر کا سفر کر رہے ہیں، اللہ نے حکم نہیں دیا تھا، اللہ نے کہا تھا بستی چھوڑ کے مت جاؤ، نہیں اس بستی کے لوگ ایمان نہیں لا رہے، دوسری بستی میں جا کے تبلیغ کریں گے لیکن دوسری بستی میں۔ اللہ نے کہا نہیں اسی بستی میں رہو، نہیں مانے۔ یونس علیہ السلام دوسری بستی میں جانے کے لیے سمندر کا سفر کر رہے ہیں، کشتی ہچکولے لینے لگی، آندھی آ گئی، طوفان آ گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کرو، اس آندھی اور طوفان کے موقع پر ناؤ چلانے والا کہنے لگا اللہ کا کوئی نافرمان بندہ اس کشتی میں بیٹھا ہوا ہے، اچھا پھر کیا کیا جائے؟ کہا کیسے پتا چلے؟ کہا جو اللہ کی نافرمانی کر کے آیا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس سمندر میں کود جائے تاکہ پوری کی پوری کشتی میں اور لوگ نہ مارے جائیں۔ کون بتائے کہ میں نافرمانی کر کے آ رہا ہوں؟ پرچیاں ڈالی گئی، قرآن بازی ہوتی ہے، جب قرآن بازی کی نوبت آئی اور پرچیاں پھینکی جاتی ہیں زمین کشتی پر، اور یونس علیہ السلام سے کہا جاتا ہے آئے یونس تم اٹھاؤ، تم اللہ کے نبی ہو، تم نیک بندے ہو، تم ہی پرچی اٹھاؤ، دیکھیں کس کا نام نکلتا ہے۔ قرآن بازی ہوتی ہے، حضرت یونس علیہ السلام پرچی اٹھاتے ہیں، 50 لوگوں میں جب پرچیاں ڈالی جاتی ہیں اور یونس علیہ السلام پرچی اٹھاتے ہیں تو یونس علیہ السلام کو کیا معلوم ہے کہ اس پرچی میں میرا ہی نام نکلے گا۔ جیسے ہی پرچی کھولی جاتی ہے یونس علیہ السلام کا نام آتا ہے، اللہ نے یہ ظاہر کر دیا ہے یہی ہے جو میرے حکم کے بغیر کشتی میں بیٹھا ہوا ہے۔ سارے کے سارے لوگوں نے مل کر یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا، ادھر سمندر میں پھینکا اور اب کیا کہتا ہے فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، ادھر مچھلی نے اس کو اپنے پیٹ میں نگل لیا، بڑی مچھلی۔ جو لوگ سمندر کا سفر کرتے ہیں، ہوائی پانی کے جہاز وغیرہ سے گئے ہوں گے حج کرنے پرانے زمانے کے لوگ، ان کو معلوم ہوگا سمندر میں کتنی بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں، پورے جہاز کو بھی پلٹ دیتی ہیں، کتنی بڑی مچھلیاں۔ اے بھائیو، ایک مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نکل لیا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے، 3 دن 3 رات یونس مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ یونس علیہ السلام کے اوپر مصیبت آئی، نبی مصیبت اپنی مصیبت کو دور نہیں کر پا رہے، اپنی مصیبت کو دور کرنے کے لیے اللہ کو پکار رہے ہیں اور کیا دعا کر رہے ہیں؟ قرآن پڑھیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، سبحانک تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں، یعنی تیری نافرمانی کی ہے، اے اللہ میں نے تیرا حکم نہیں مانا، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ یہ دعا پڑی، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا اور مچھلی نے ان کو خشکی میں جا کر اپنے پیٹ سے باہر نکال کر اگل دیا۔ تو میرے بھائیوں غور کرو، اور غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، یونس پر مصیبت آئی تو یونس نے کس کو پکارا؟ یہ توحید کا مشن ہے۔ خیر آج اس جے نگر کے اندر جتنے بھی لوگ موجود ہیں اس پیغام کو سنیں، اتنے بڑے بڑے نبی، اتنے بڑے بڑے پیغمبر مصیبتیں خود دور نہیں کر پا رہے ہیں، اللہ سے شکایت کر رہے ہیں اور اللہ کی مصیبتوں کو دور کر رہا ہے۔ نبیوں کی زندگی یہ بتلا رہی ہے کہ پیغمبروں نے بھی اللہ ہی کو پکارا۔ آئیے ذرا محمد رسول اللہ کے بارے میں بھی سن لیجیے، اللہ کے نبی نے کس کو پکارا، نبی کی زندگی کیا کہتی ہے، آپ اندازہ لگائیے، نمازیں پڑھ لیجیے، سجدوں پہ سجدے کر لیجیے، جتنی چاہو عبادتیں کر لو، اگر توحید نہیں ہے، شرک پر عمل ہے ہمارا اور آپ کا،
لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر شرک کرو گے تو تمہارے بھی عمل بیکار ہو جائیں گے۔ اللہ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ سے بھی فرما دیا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے عمل بھی بیکار ہو جائیں گے۔ توحید اور شرک ایک ساتھ نہیں چل سکتی ہے۔ مسجد میں جاؤ اور کہو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تو ہم کو سیدھا راستہ دکھا، اور پھر کسی چوکھٹ میں جا کے کہو کہ بابا تیرے گھر پہ آیا ہوں جھولا جھولی بھر کے جاؤں گا، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کو پکارو تو اس کا انکار کرو، اللہ ہی کو پکارا جائے گا اور اللہ ہی سے مانگا جائے گا۔ آپ کو بتاؤں، ارے سنیے، جنگ بدر کا منظر معلوم ہے؟ جنگ بدر کا، آئیے ذرا